بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم حیث ما کنت واتبع السیئۃ وخالق الناس بخلق حسن او قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، علماء کرام کی زبانی آپ سنت کی اہمیت اور اتباع سنت کی برکات کا بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نے مثالیں دے دے کر یہ سمجھایا کہ جتنی سہولت، راحت اور عافیت سنت کا اتباع کرنے میں ہے، اتنی ہی مصیبت اور پریشانی سنت کی مخالفت کے اندر ہے۔ اس کا ایک عملی نمونہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ یہ 11 نکاح ہوئے ہیں جس میں نہ بارات آئی، نہ ڈھولک بجی، نہ شامیانہ سجایا گیا، نہ باجا بجا، اور نہ کسی طرح کی اور دوسری خرافات ہوئی۔ خطبہ مسنونہ پڑھا گیا اور ہزاروں صالحین کے مجمع میں سب کو گواہ بنا کر نکاح کی ذمہ داری سے سبکدوش دیا گیا۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور 1450 سال سے اس ارشاد گرامی کی حقانیت اور اس کی صداقت عملی طور پر ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان کہ جن کا آج یہاں نکاح کیا گیا ہے، ان کے والدین، ان کے گھر کے افراد اور ان کے وہ رشتہ دار کہ رسم رواج کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے جن کی ظاہری خاطرداری اور ان کے اعزاز و اکرام پہ کوئی اثر پڑتا ہے، اور جس کی پابندی ہی کی وجہ سے بہت سے لوگ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود رشتہ داروں کے، دامادوں کے، سمدھیوں کے، نوشہ کے اور اس کے دوستوں کے مطالبات کے آگے سپر انداز ہو جاتے ہیں اور رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے نکاح کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس پر غور کیجیے۔ ان اعظم النکاح برکتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح۔ ایک برکت تو کھلی ہوئی ہے کہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، قرض نہیں لینا پڑا، زیر باری نہیں اٹھانی پڑی، لیکن نکاح کے بعد اس کی جو برکات پوری زندگی میں ظاہر ہونے والی ہیں وہ اسی نکاح کے اندر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو آپ کے ارشاد کے مطابق کم سے کم خرچ کے ذریعے انجام دیا گیا ہو، وہ برکات کیا ہیں؟ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔
ارے بھائی ان سے گزارش کرو ذرا تیز گزر جائیں لے کر، یہیں کھڑے ہو کے تماشا کر رہے ہیں۔ ذرا 5 منٹ کا وقفہ کر لو۔ اپنے انعامات اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو شمار کراتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور مودت پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کی اور رحم کا جذبہ پیدا کیا۔ غور کیجئے، ایک اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی جن میں پہلے سے کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، اسی نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ایک کو دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف اور ایک کی راحت دوسرے کی راحت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کو شریک حیات کہا جاتا ہے، ایک چنے کی 2 دال کی طرح ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے ان کے درمیان تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا فرمائی ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اعظم النکاح برکتاً، جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے گا یہ برکت اس میں حاصل ہوگی، ورنہ شوہر کو شکایت رہے گی جہیز کم لے آئی، عورت کو شکایت یہ ہوگی کہ تمہارا خاندان بہت غریب ہے، بہت نیچا ہے، ہمارے معیار سے نیچا ہے، ہماری یہاں عزت نہیں کی جاتی۔ اور جو شریعت کے معیار کے مطابق، سنت کے معیار کے مطابق نکاح کیا جائے گا، جس کا مقصد حقوق کی ادائیگی، پاک دامنی اور عفت کا حصول، نیک صالح اولاد کا وجود، اس نکاح کے اندر یقیناً برکت ہوگی۔ ایک برکت تو یہ ہوئی کہ آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے فداکار بنیں گے۔ دوسرے یہ کہ نکاح کا بڑا مقصد زوجین کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر صنفی خواہش رکھی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا جائز راستہ نکاح ہے، اور اس کے ذریعے آدمی غلط راستے پر پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اپنے خواہشات کو صحیح جگہ پر صرف کرنا اور غلط راستے سے اپنی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھ کو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا صحیح استعمال کرے، بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی شہوت کو غلط راستے پر استعمال کرنے سے بچائے، اس کی پوری حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے صالح بندوں کے اوصاف اور ان کے اعمال کو ذکر فرمایا ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، وہ لوگ کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جگہ جگہ قد افلح المؤمنون میں، سورہ السائل کے اندر اور متعدد مقامات پر الحافظون فروجہم والحافظات کا تذکرہ ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ برکت اور اس کا صحیح استعمال اور صحیح فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ نکاح کو سنت کے مطابق اور کم سے کم خرچ کے ذریعے انجام دیا جائے۔ صالح اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ذریعہ یہی اولاد ہے۔ یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟
سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ ان کی ایک دعا یہ بھی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں، مرد اگر دعا کر رہا ہے تو بیوی کے بارے میں ہے، زوج کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے، اور عورت دعا کر رہی ہے تو شوہر کے بارے میں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے شریک حیات کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وہ میرے لیے باعث سکون ہو، ان کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی ہو، ان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں نیکوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اولاد اور بیوی کا گھر میں رہنا اور ان کا شوہر کے لیے اور باپ کے لیے باعث طمانینت بننا، خدمت گزار بننا، ان کے روح کی تسکین کا ذریعہ بننا، یہ نکاح کی برکت ہے۔ یہ سب قسم مرتب ہوگی کس چیز کے اوپر؟ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے خاص طور سے اور اس علاقے میں خاص طور سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس علاقے کے علماء کرام کو، ہمارے نوجوان فضلاء کو، ہمارے سردار صاحبان کو، ہمارے مہتو صاحبان کو، ہماری برادری کے سربراہوں کو، انہوں نے ہمت کر کے، مشورہ کر کے اور آپسی اتفاق و اتحاد کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں کچھ ضابطے بنائے ہیں، جس میں بارات کو ختم کر دیا گیا، دعوت کی مختلف قسموں کو ختم کر دیا گیا، اس کو محدود کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے علاقے میں بہت کم مہر ہوا کرتا تھا، اس کی پابندی کو ختم کر دیا گیا، کم سے کم کی مقدار طے کر دی گئی۔ لیکن جیسے شریعت کا حکم ہے کہ اگر دونوں رضامندی سے زیادہ مہر باندھنا چاہیں تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی بھی اجازت دے دی۔ ایک بارات ختم کرنے سے، منڈپ ختم کرنے سے، شادی گھر کے اندر نکاح کی تقریب کو روک دینے سے کتنی خرافات ختم ہو گئی۔ ابھی گزشتہ سال کا واقعہ ہے، جلسہ ختم ہونے کے بعد جب یہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں تو تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک شادی گھر تھا، وہاں سے گاڑی گزار کے نکالنا مشکل ہو رہا تھا، اور میں نے گاڑی روک کر معلوم کیا کہ بھئی یہ شادی مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی؟ معلوم نہیں مسلمانوں کی ہے۔ کوئی فرق نہیں تھا مسلمانوں اور غیر مسلموں کی شادیوں میں، جس طریقے سے وہاں پر ہنگامہ ہو رہا تھا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے ہمت کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپس کے تعاون کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جائے، اور وہ لوگ کہ جو اب تک اس سے متفق نہیں ہو سکے ہیں وہ اس فیصلے سے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، سکون پیدا کریں۔ انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہوگی اور نکاح کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور آپ کی یہ قربانی، میں قربانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ حوصلوں کا نام لیتے ہیں، بڑے جذبات ہیں، بڑے حوصلے ہیں، بڑا شوق رہتا ہے، سب کو قربان کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ قربان کیجیے اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سنت کا کہا ہے اپنی، اس کو سنت کے مطابق انجام دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کے بارے میں کہ میری سنت ہے، تو یاد رکھیے نکاح سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور طریقہ ہم غیروں کا اختیار کریں گے، یہ کیسی سنت ہے؟ بھئی نماز اسلام کا ایک عمل ہے، اسلامی ہدایت کے مطابق ادا کی جائے گی۔ روزہ ایک عبادت ہے، اس کو اسی اصول کے مطابق رکھا جائے گا جتنے بھی اعمال ہیں۔ تو جب نکاح کو سنت کہا جا رہا ہے تو طریقہ بھی تو سنت ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے کم سے کم خرچ والا، مختصر سے مختصر نکاح ہونا چاہیے۔ ولیمہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سادگی کے ساتھ ولیمہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن باقی جو الگ الگ نام سے طرح طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس میں دکھاوے ہوتے ہیں، زیرباری ہوتی ہے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سارے نکاح
باعث خیر و برکت بنیں گے۔ جو دعا میں نے سکھلائی، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو پڑھیں، یہ ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہ انسان جب پختہ عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے اس طرح دعا کرتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو، میری ذریت کو میرے حق میں صالح بنا دے۔ یہ ایک مسلمان کو دعا سکھلائی گئی ہے قرآن پاک کے اندر۔ وہ صالح کیسے بنے گی؟ اس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کی تربیت صحیح کرنی پڑے گی، تعلیم صحیح دینی پڑے گی، اور اس کے بعد جس مرحلے میں آ کر اس کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جا رہی ہے وہ بھی شرعی طریقے سے حوالے کی جائے۔ ایک روایت پڑھی تھی، بہت مدت ہوا، کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اولاد کا ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ادب سکھائے، اس کو تعلیم سکھائے، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بستر کو علیحدہ کر دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور اس کے بعد اس سے کہے ادبتک وعلمتک وزوجتک حبلک علی غاربک، میں نے تجھے دین سکھایا، تیری تربیت کی، تیرا نکاح کر دیا، اب تیری رسی تیرے کاندھے پر، یعنی اب تک میں تیری ذمہ داری اٹھا رہا تھا، اب تو اپنی ذمہ داری خود سنبھال۔ ایک جانور ہوتا ہے جس کی نکیل ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب اس کی رسی اس کے گردن میں لپیٹ دی گئی تو وہ آزاد ہو گیا، حبلک علی غاربک۔ تو جب بچے کی رسی اس کے کندھے پر رکھی جائے، اس سے پہلے کا جتنا کام ہمارے ذمہ ہے سب شریعت و دین کے مطابق ہونا چاہیے، جس میں تعلیم ہے، تربیت ہے، اسی میں تزویج بھی شامل ہے کہ نکاح بھی اس کا سنت کے مطابق کیا جائے، مناسب رشتہ تلاش کیا جائے۔ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلایا ہے۔ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تنکح المرأة لأربعین، عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداکا۔ فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مالدار ہونے کی بنیاد پر، بڑا رئیس گھرانہ ہے، لمبا جہیز آئے گا، جائیداد ملے گی، لمالہا ولجمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر، بہت خوبصورت لڑکی ہے اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے، ولحسبہا، اس کے خاندان کی بنا، بہت اونچا خاندان ہے، ولدینہا، اس کی دینداری کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، خاندانی شرافت، حسب و نسب کی بنیاد پر، اور دینداری کی بنیاد پر، یہ 4 معیار ہوتے ہیں۔ فرما فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ ایک پیار کا جملہ ہے دعائیہ، یہ معیار اصل ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بھی رشتوں کی تلاش میں یہ دیکھیں، بچی پڑھی لکھی ہو، گھر کا ماحول دینداری کا ہو، اس کی صحیح تربیت کی گئی ہو۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں، ان کو لوگ بی اے ایم اے اور گریجویٹ کرانے کے چکر میں یونیورسٹیوں کالجوں میں بھیج رہے ہیں، اب بڑی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آپ ان کو بقدر ضرورت دینی تعلیم دلائیے، اور اگر شوق عالمہ بنائیے تاکہ وہ دین سے واقف ہو، لیکن ان کو گریجویٹ بنا کر، ان کو عالم، ان کو بی اے اور ایم اے اور ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر آپ ان کی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں،
لیکن نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا اور ان کا دین بگڑ رہا ہے بلکہ ایمان تک سے ہاتھ دھونے کی نوبت آ رہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو، گھر کے سرپرستوں کو اس رخ پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب نکاح کی بات سامنے آئی ہے تو یاد رکھیے نکاح کی عمر ہو جانے کے بعد پھر نکاح میں تاخیر کرنا یہ جرم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 کاموں میں دیر مت کرنا۔ الأیم اذا وجدت لها کفوا، نکاح کے لائق جب بچی ہو جائے اور اس کے مطابق اس کے مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح میں دیر مت کرنا۔ والصلاۃ اذا آنت، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا۔ والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو جائے تو نماز جنازہ اور تدفین میں دیر مت کرنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ثلاث لا تؤخر، 3 چیزوں کو مؤخر مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت، والجنازہ اذا حضرت، والأیم اذا وجدت لها کفوا۔ نکاح کی عمر ہو جانے کے بعد نکاح نہ کرنا، تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا اور اپنے ذہن میں بنائے ہوئے منصوبوں کی تکمیل کرنا۔ مکان بنا لیں گے، سب کے لیے الگ الگ کاروبار کھڑا کر لیں گے، فلاں کا نکاح کر لیں گے تب فلاں کا نکاح کریں گے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا مناسب رشتہ دینداری مل جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پابندی کہ پہلے لڑکی کا نکاح ہو جائے گا تب لڑکے کا کیا جائے گا، پہلے بڑی عمر والے کا ہو جائے گا تب چھوٹی عمر والے کا کیا جائے گا، یہ کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح پہلے کیا، بڑی بچی کا نکاح اس کے بعد کیا، وہاں سے مطالبہ یا تیاری سے نکاح کر دیا۔ دوسری جگہ تیاری نہیں تھی، 1 سال کے بعد نکاح ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی خود ساختہ پابندیوں کو ختم کرنا چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سردار صاحبان نے، علماء کرام نے نکاح کے سلسلے میں یہ چند اصلاحات کی ہیں اور یہ قدم اٹھایا ہے، تو جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں اور اس سلسلے کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کے بھی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو چند سالوں کے اندر محسوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں اس حدیث پاک کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کروں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں کہیں بھی رہنا۔ حیث ما کنت کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، اپنوں میں ہو، اجنبیوں میں ہو، بازار میں ہو، کارخانے میں ہو، غم کی مجلس میں ہو، شادی کی تقریب میں ہو، کاروبار کے مرکز میں ہو، دکان پہ ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ اس کا خیال رکھنا کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، گناہ کا کوئی کام نہ ہونے پائے، ناجائز کا ارتکاب نہ ہونے پائے، خاص طور سے جلوت و خلوت کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ چنانچہ بعض روایتوں میں اس کی صراحت ہے کہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والی 3 چیزوں میں آپ نے نمبر 1 پر فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی۔ آدمی لوگوں کے سامنے، شناسہ لوگوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان بہت محتاط زندگی گزارتا ہے اپنی حیثیت عرفی کی حفاظت کے لیے، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا جاننے والا نہ ہو وہاں احتیاط کی چادر اتار کے رکھ دیتا ہے، پھر کوئی احتیاط باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا ڈر نہیں،
یہ تو اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے اور اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے آدمی اللہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بچنا، بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے منبر پر معاذ اللہ کہہ دینا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہوں میں تو ہم بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، بہت نیک و صالح ہیں، لیکن جب خلوت میں گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا موبائل کا، مولانا نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، مولانا محمود صاحب نے تذکرہ فرمایا۔ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ، کیا عوام و کیا خواص، کیا جہلاء و کیا علماء، ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر بڑے موبائل کے ذریعے سے نہ جانے اپنی نگاہوں کو اور کان کو اور اپنے خیالات کو کن کن گناہوں کے اندر آدمی مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتق اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح کوئی بھی مشغلہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس میں اپنی منمانی چلے گی۔ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں، جائز کمائی کا جو طریقہ رکھا ہے، تجارت کے جو اصول بیان فرمائے، ان کو سامنے رکھا جائے، مسائل کو معلوم کیا جائے، علماء سے مراجعات کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل تم علماء سے پوچھیں گے اور باقی جو ہمارے سماجی معاملات ہیں، شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، یا ہماری تجارت ہے، یا ہمارے گھریلو معاملات ہیں، اس میں ہم بالکل آزاد ہیں، جس طرح چاہیں عمل کریں؟ نہیں، بلکہ دین کامل ہر ایک چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا ہے اور میدان عرفات میں امت کے حوالے فرمایا ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کی ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے اس ہدایت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، یہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ دوسرا جز ہے اس کے ساتھ، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے۔ قیامت کے دن نیکی و بدی دونوں تولی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ کے برابر کوئی بدی کرے گا تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اپنی پسندیدہ منمانی زندگی، منچاہی زندگی کے اندر ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے، ہم سے برائیاں بھی ہوتی، گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی راستے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لینی چاہیے جو اس کو مٹا دے۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، ہر نیکی ہر برائی کو مٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ شریعت نے اس کا بھی معیار متعین کیا ہے، کون سی برائی کون سی نیکی کے ذریعے مٹے گی۔ نماز نہیں پڑھی سوئے رہ گئے، اس گناہ کو مٹانے کا راستہ کیا ہے؟ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکرہا، حضور نے فرمایا کہ جو سویا رہ گیا، نماز نہیں پڑھ سکا یا بھول گیا، جو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے۔ روزہ نہیں رکھا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزہ چھوٹا ہوا ہے بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اسی طرح اگر کوئی قسم کھائی تھی، قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ ادا کرو، اور کوئی ایسا عمل ہے جس کا فدیہ ادا کرنا واجب ہے، فدیہ ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر غلطی کو مٹانے کے لیے ہر نیکی کافی نہیں ہے، اسی طرح ہر گناہ کی معافی کے لیے توبہ کافی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے،
لاکھ استغفار کرتے رہیں گے معافی نہیں ہوگی، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے معافی نہیں ہوگی۔ صاحب حق کے معاملے کو، صاحب حق کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کسی کے ذمے، جس کے اوپر کسی دوسرے کا حق ہو، فَلْيَتَحَلَّلْ، چاہیے کہ اس کو حلال کر لے، اس کو اتار لے اس قرض کو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اگر کسی کا کسی کے ذمے حق ہوگا، اس کی نیکی لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو صاحب حق کا گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو حق کو ادا کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو دنیا میں حق کو ادا کیا جائے یا اس کو معاف کرایا جائے۔ صدقہ خیرات یا کوئی دوسری نیکی کافی نہیں ہے۔ ہاں صغائر ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، اس سے اللہ کا غصہ مٹتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو مٹاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اس ہدایت کو سامنے رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا پردہ کوشش کر کے بھاری رکھا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس راستے کو عام کر دیا ہے، ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھا ایک صدقہ، الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھا ایک صدقہ، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھا ایک صدقہ، اللہ اکبر ایک مرتبہ کا ایک صدقہ، کسی آدمی کا سامان اٹھا کے اس کی سواری پر رکھ دیا ایک صدقہ، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دے دی ایک صدقہ، راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ایک صدقہ، کسی کے کام کرنے میں ہاتھ بٹا دیا اس کا ایک صدقہ۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے آدھا چھوارا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر اتنا بھی میسر نہ ہو تو میٹھا بول دو۔ کل کیا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات بولنا اور درگزر کر دینا اس صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ میٹھا مول بول دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک روایت میں کہ مسلمان کو بشاشت کے ساتھ دیکھنا، خوش روئی کے ساتھ اس کا سامنا کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں، راستے نیکی کمانے کے بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارۃ ولو فرسن شاۃ، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے، چاہے بکری کا صرف کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر اگر صدقے میں دے سکتی اس کو دے دے، یہ اس کے لیے ایک صدقہ ہوگا، ایک پڑوسن کا حق ادا ہوگا، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی شریعت کی دونوں طرف کی ہدایتیں ہیں، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے، ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ ان گناہوں سے بہت دور رہنا، بچ کر رہنا جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ کرنے والے، حساب کرنے والے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا یہ ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها من الموبقات فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نگاہوں میں بال سے زیادہ معمولی ہیں، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکت خیز جانا کرتے تھے۔ معمولی سی نیکی بخشش کا سہارا بن جاتی ہے اور معمولی سی غفلت جہنم میں لے جاتی ہے۔ واقعات احادیث میں موجود ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنا پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، اور ایک بلی کو بھوکی پیاسی مارنے کی بنا پر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
کہ دیکھ لو، غور کرو۔ اس نے کہا نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا، میں نے اپنے کارندوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہارا کسی کے ذمہ بقایا ہو اور وہ کچھ مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو، اور اگر کچھ اس میں تخفیف چاہے تو معاف کر دیا کرو۔ بس اتنا میں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا احق بذالک منک، جب تم محتاج ہو کر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ کرتے تھے، میں تو بے نیاز مستغنی ہوں، میں اس کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات اس کے ختم فرما دیے، سارے مطالبات سے پاک کر دیا۔ کیا کہا؟ ایک نیکی تھی اس کے پاس، کاروبار کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ کاروبار بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأً سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى، اللہ کی رحمت نازل ہو اس شخص کے اوپر کہ جو معاملات میں خریدنے کے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے، بیچنے کے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے، اور اپنے حق کا تقاضا کرتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے۔ ایک کام ہے بس، بہت سخت گیری نہیں ہے، چلو بھائی دے دینا بعد میں، دینے میں بھی نرمی، لینے میں بھی نرمی، تقاضا کرنے میں بھی نرمی، خرید و فروخت میں بھی نرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دے رہے ہیں، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دیں گے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی نظر آئی، اس نے کہا اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس نے اس کو کنارے کر دیا۔ صرف اسی ایک عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کون سا بہت بڑا کام ہے، اور اس کو ایمان کی شاخ میں قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کی ایک کم سے کم درجے کی شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو یہ نیکیوں کے بہت سے راستے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بدی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، اور ایک نیکی استغفار بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ایک مجلس کے اندر استغفار فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار سنا کرتے تھے۔ آپ بخشائیں، معصوم ہیں، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار آپ کی زبان پر جاری ہو رہا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ساری چیزیں اسی ایک استغفار کے اوپر مرتب کی گئی ہیں، اس لیے استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کا تصور کر کے ہم گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، بدی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو۔ کم سے کم یہ ہے کہ استغفار کرتے رہو کہ اللہ جو غلطی اس کو معاف فرما دے، انشاءاللہ یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی۔ آخری نصیحت فرمائی خالق الناس بخلق حسن، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ کیا ہے؟ اچھا برتاؤ یہ ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا، خندہ جبینی کے ساتھ پیش آنا، غلطی کو درگزر کرنا، میٹھا بولنا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ احسان کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے، ان کا غلام یا باندی کھانا لے کر آیا، سالن گر گیا ان کے کپڑے کے اوپر، بہت نفیس المزاج آدمی تھے، غصہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت غصے میں ہے، اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے مقبول بندے غصہ پی جاتے ہیں، فوراً غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں، فرمایا قد عفوت عنک، میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرتے ہیں، فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جا میں نے آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔
سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ہم اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اپنے شر سے حفاظت فرمائیں۔ ابھی صدقہ کی جو روایت میں نے پڑھی تھی اس میں سب سے اخیر میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو کیا کریں؟ فرمائے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی صدقہ ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو 3 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ نمبر 1، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ خلوت و جلوت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اپنوں و غیروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے۔ اور آخری نصیحت، خالق الناس بخلق حسن، یاد رکھیے ناس کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں کہیں یا ایھا الناس آیا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے، جہاں ایمان والوں سے خطاب ہے وہاں الذین آمنوا ہے، اور جہاں تمام لوگوں کے بارے میں کہا گیا وہاں یا الناس کا لفظ آیا ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، اپنے ہوں غیر ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ یہ ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 دن سے آپ علماء کرام کی زبانی سیرت پاک کے موضوع پر خطابات سماعت فرما رہے ہیں، مختلف عنوانات کے تحت دین کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میرا نمبر سب سے آخر میں ہے، اسی پر گفتگو ختم ہوگی۔ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ مولانا محمود صاحب نے بھی یہ بات بڑی اہتمام کے ساتھ کہی ہے کہ سیرت کے جلسے کا حاصل سننا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ عمل کی نیت ہو، عمل کا ارادہ ہو، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، دین کے حکام کے سلسلے میں، پیغام کے سلسلے میں، اس کو اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر کے لے جائیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس اجلاس کو ہماری زندگیوں میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنا، پورے علاقے کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، آپس میں دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، امن و امان کو عام فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوموں کی مدد فرما، خاص طور سے غزہ فلسطین کے اندر ہمارے جن بھائیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کو اجاڑا جا رہا ہے، اللہ ان کی نصرت فرما، ظالموں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچا، مظلوموں کی حمایت فرما، پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر مظلوموں کی حمایت فرما، ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ صالح انقلاب پیدا فرما، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرما،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.